बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बड़ी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान दोहा में होने वाला मुज़ाकरात या मुआहिदा इस वक्त तनाज़ात का शिकार हो चुका है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बॉर्डर का जो लफ्ज़ है, फ़िक्रा है, वो कतर ने अपनी स्टेटमेंट से निकाल दिया है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मुल्ला याकूब जो हैं वो वापस जाते हैं अफ़गानिस्तान में और जाके कहते हैं कि जी हम इस बॉर्डर को नहीं मानते, ये तो एक लाइन है। इसके साथ ही जो नाइब इंटीरियर मिनिस्टर है उमरी, जो कि सिराजुद्दीन हक्कानी के नाइब हैं, वो भी ये कहते हैं कि ये तो तख़य्युलाती लाइन है। फिर ये मुल्ला नूरुल्लाह नूरी जो हैं, जो कि बॉर्डर्स और ट्राइबल्स के मिनिस्टर हैं वहाँ पे, जो मीर खलीलुर रहमान, जो कि सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा थे, कत्ल हो गए थे, ISIS ने मारा था उनको, तो उनकी जगह पे ये आए। तो अब ये भी कहते हैं कि जनाब ये तो तख़य्युलाती लाइन है, तो हम इसको नहीं मानते। अब एक नया एक ड्रामा शुरू हो चुका है। देखें, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ड्यूरेंट लाइन के बारे में बहुत से जब से हम पैदा हुए उस वक्त से कहा जा रहा है कि जनाब ये मुतनाज़िया है, मुतनाज़िया है, मुतनाज़िया है। हालांकि इसकी कोई ऐसी हकीकत नहीं है। ये एक नेहरू प्लान के तहत सारे के सारी अफ़गानिस्तान की तरफ से जारियत की गई थी। पाकिस्तान जिस दिन से बना है उस दिन से अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। वहाँ पे जो मास्टरमाइंड है वो भारत है। भारत की खारजा पॉलिसी, भारत की हिकमत अमली, हर चीज़ भारत की वहाँ पर चलती है, क्योंकि वहाँ पे पैसा लगाया जाता है। हमने बीच में कई फेजेस के अंदर चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से भी और बहुत बुरे तरीके से भी कंट्रोल किया है और कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन एक बात को याद रखें कि आपको पता है कि यहाँ पे ग्रेट गेम होती रही है, ग्रेट गेम होती रही है। बरतानिया के खिलाफ और रशिया एक दूसरे के खिलाफ करते रहे हैं। अब यहाँ पे जो अफगानिस्तान की स्टेट थी, एक वक्त ये आ गया कि वहाँ से सारा उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, ये सब के सब पे रशिया का कब्जा था और इधर से पूरे हिंदुस्तान, पेशावर और आगे तक जो है वो बरतानिया का कब्जा था। दरमियान में थी अफगानिस्तान की स्टेट। अब यहाँ पे ये तय हुआ कि पहले 1839 में बरतानिया ने अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की। वहाँ पे गए, 3 साल तक वहाँ पे कब्ज़ा किया। जब वापस आ रहे थे तो 16,000 फौजी जो थे बरतानिया के, उनमें से एक सिर्फ डॉक्टर बचा, बकाया रास्ते में कोई भी नहीं बचा, सबको पहाड़ियों में जंग करके मार दिया गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1878 के दरमियान दोबारा सेकंड एंग्लो वार होती है। वहाँ पे वो जीत जाते हैं, बरतानिया का वहाँ पे कब्ज़ा हो जाता है और तमाम तर पॉलिसी और तमाम तर चीज़ें जो है वो बरतानिया राज के अंडर आ जाती हैं। 1989 और 70 और 1901 के दरमियान ये सारे के सारे मामला तय होते हैं और जो बरतानिया का सेक्रेटरी था वो आता है यहाँ पे मैकडूरन, और वो आके 4 साल तक तय करता है कि ऊपर वखान कॉरिडोर से लेके नीचे समंदर तक कौन सी किस तरीके से पहाड़ी लाइनें, सरहद किस तरीके से रखनी है, और उसको रखा जाता है। और उसके बाद फिर अफ़गानी उसके ऊपर दस्तखत करते हैं, वजीफ़ा वसूल करते हैं। मीर अब्दुल रहमान जो है वहाँ का जो अमीर था, वो इसके ऊपर दस्तखत करके सारा कुछ करता और इसको मानता और एक अरसे दराज तक इसके ऊपर वो वसूल करता रहता है वजीफ़ा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब वो 1901 में फौत होता है तो उसके बाद उसका अमानुल्लाह आता है, उसका पोता आता है या शायद उसका बेटा आता है, और वो भी आके जंग लड़ता है 1919 के अंदर, थर्ड एंग्लो अफगान वार। और उसमें भी ये तय पाता है कि तमाम तर मामलात को अब वो खुद देखेंगे, सब कुछ ही आज़ाद कर दिया जाता है और अफगानिस्तान आज़ाद हो जाता है। उस वक्त भी ये मामला कभी भी ड्यूरेंट लाइन का बरतानवी राज और अफगानिस्तान के दरमियान में तनाज़ा नहीं बना। फिर हम ये देखते हैं कि ये चीज़ें चलती रहती है और जब 1947 को पाकिस्तान बनता है और बरतानिया अपनी ज़मीन को 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में तकसीम करके मुख्तलिफ ममालिक को बनाता है, तो वहाँ पे शैतानी ज़हन नेहरू जो है वो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर को कहता है कि भाई ये तो सारी की सारी जगह ही आपकी है, अंग्रेज़ों ने आपकी जगह पे कब्ज़ा किया हुआ है, किसी ने कोई मुआहिदा पढ़ने की जहमत गवारा नहीं की, किसी ने हिस्ट्री पढ़ने की जहमत गवारा नहीं की, और उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हम तो इस बॉर्डर को नहीं मानते। अब ये मामला जब बरतानिया में गया तो बरतानिया ने कहा कि भाई ये मामला तो बहुत पहले का सेटल डाउन है, ये ड्रामेबाजी बंद करो। और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को तस्लीम किया।
اب اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں ہم پھر اس کے اندر ہائپر سینسٹیو ہو گئے ڈیورنٹ لائن کے حوالے سے کہ ہم نے افغانستان سے یہ لائن کو تسلیم کروانا ہے. دیکھیں کشمیر کی لائن آج تک ہم بھارت سے تسلیم نہیں کروا سکے, نہ بھارت ہم سے تسلیم کروا سکا. اگلے 100 سال بھی کوئی تسلیم نہ کروائے تو جس طرح سٹیٹس کو چل رہا ہے اس طرح چلتا رہے گا, تو یہاں پہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر پاکستان کا قبضہ ہے, وہاں پہ بھی گراؤنڈ کے اوپر پاکستان کا قبضہ ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو افغان طالبان ہیں ان کی نیتیں خراب ہیں, وہ اپنے گھر میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے ان تمام تر سٹیٹمنٹس کو استعمال کر رہے ہیں. خواجہ آصف آئے ہیں, وہ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو قطر کا سٹیٹمنٹ تھی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ آفیشل جو معاہدہ ہے اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کسی بھی ملک کی اپنی کوئی سٹیٹمنٹ سے اگر وہ بارڈر کا نام نکال دے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جو کچھ حقیقت میں گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے وہ میٹر کرتا ہے. اور اب وہ میٹر کیسے کرے گا؟ دیکھیں اگر اب افغان طالبان کی نیتیں اگر ٹھیک نہیں ہیں اور اگر وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے اندر امن و امان جو ہے رہنے دیں اور بھارت کی پروکسی کا یہاں پہ خاتمہ کریں, تو معاملہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ان کا ویژن ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے. اب آپ افغانستان کو اٹھا کے دیکھ لیں, نہ ازبکستان کی سرحد ان کے ساتھ کبھی کبھی فائنلائز ہوئی, نہ تاجکستان کی سرحد کبھی فائنلائز ہوئی. یہ اسی وقت جب رشیا تھا اور رشیا کے دور میں ہی یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت تک یہ تمام جو ان کے بارڈرز ہیں, یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ایران کے ساتھ بھی جو ان کا بارڈر ہے وہ اس کے اوپر کوئی بھی کوئی وہ منظور شدہ بارڈر نہیں ہے. ایک واحد پاکستان کا ڈیورنٹ لائن ایسی ہے جس کے اوپر معاہدہ ہوا ہے اور کئی دفعہ افغانیوں نے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اس معاملے کو متنازع بنایا جا رہا ہے. دیکھیں ایک بات کو سمجھیں, یہاں پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں سارے کا سارا ڈیٹا, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح افغانستان اپنے 6 ہمسایوں کو تنگ کر رہا ہے. اب وہاں پہ جو 6 ہمسائے ہیں, ایک چائنا ہے, ایک ایران ہے, پاکستان ہے, دوسری طرف تاجکستان, ترکمانستان, ازبکستان ہے. اب جو ایران ہے, ایران کو یہ اسلامی ریاست خراساں کو وہاں پہ انہوں نے جگہ دی ہوئی ہے, ان کو ختم نہیں کر پا رہے. وہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. ایران اس لیے بچا ہوا ہے کہ خود جو خراساں ہے وہ ٹی ٹی پی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, اور وہاں پہ امارات اور ریاست اور خلافت کا جب وہ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر یہ شور مچاتے ہیں کہ بھائی ایک ملک میں 2 خلافت, 2 ریاست, 2 جھنڈے نہیں ہو سکتے. اچھا, اس کے ساتھ جب چین آتا ہے تو چین نے اب ان کا منہ انویسٹمنٹ کر کے بند کر دیا ہے, اور وہاں پہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے وہ افغانستان کے اندر موجود ہے, ان کی مہمان ہے, اور وہی وہاں پہ غور مسلمانوں کے لیے تحریک لڑ رہی ہے. اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاجکستان کو یہ ISIS-KP سے ڈراتے ہیں, ترکمانستان کو اسلامی موومنٹ آف ازبکستان سے ڈراتے ہیں, اور اس طرح یہ دونوں جو موومنٹس ہیں یہ ان تینوں ممالک کے اندر ایک وبال پیدا کر کے رکھتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ خراساں تو جا کے رشیا کے کیپٹل ماسکو تک جا کے مار کرتے ہیں. تو اب یہ تمام کے تمام ان لوگوں کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب ہم ایک دور میں ایک بڑی امارت اور ایک بڑی خلافت بنائیں گے. آپ کو پتہ ہے انڈیا انگلی کر رہا ہے, لیکن انڈیا کو پتہ ہے کہ افغانی یا اس کے بعد سے یہ پنجابی انہوں نے کتنا مارا ہے ان کو, 1,500 سال, اور مسلمانوں کو جو ہے انہوں نے اسی طریقے سے یہ پنگے لیتے رہے ہیں. لیکن اب یہ نئے ایڈونچر کی طرف چل پڑے ہیں. اب ان کا کیا ہے, یہ کہتے ہیں جی کہ ایک بڑا لشکر بنے گا. اب ظاہر سی بات ہے اسلامی تعلیمات ہیں ان کو اپنے مقاصد کے لیے یہ استعمال کرتے رہتے ہیں. ایک بڑا لشکر نکلے گا تو یہ جو برانچ ہے ٹی ٹی پی یہ پاکستان کے اوپر قبضہ کرے گی, یہ ETIP جو ہے یہ چائنا پہ قبضہ کرے گی, یہ جو دوسری ازبکستان کے موومنٹ ہے یہ ازبکستان, تاجکستان ان پہ قبضہ کرے گی, اور یہاں سے امارت چلے گی. یہ انہوں نے حلف تو دیا ہوا ہے, ٹی ٹی پی نے بھی حلف دیا ہوا ہے ملا ہیبت اللہ کو, اور ان کی ایک ذیلی شاخ کے طور پہ یہ سمجھے جاتے ہیں. وہاں پہ ان کو ہر مہینے کے طور پہ فنڈنگ دی جاتی ہے, $43,000 تو صرف اور صرف گل بہادر کو دیے جاتے ہیں. اسی طرح نور ولی محسود کو بھی لاکھوں کے حساب سے جو ہے پیسے دیے جا رہے ہیں, اور یہ سارے کے ساری فنڈنگ ظاہر سی بات ہے بھارت سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ طالبان اور طالبان سے ہوتی ہوئی یہاں پہ آ رہی ہے. اور اب یہ ان تمام تر مومنٹس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کی اتنی خوفناک دھلائی ہو چکی ہے کہ اس وقت وہ بہت برے طریقے سے ہار چکا ہے۔ اب وہ وار ہسٹیریا پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں پہ الیکشنز بھی ہونے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو فرسٹ اٹیمپٹ اس نے کی مئی کے مہینے میں، اس سے پاکستان کو بے پناہ فائدہ ہوا۔ پاکستان نے تاریخ میں پہلی دفعہ ایئر ڈومیننس اپنی وہاں پہ واضح کی، وہاں ان کے 6 طیارے گرا دیے، اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے رافیل کو کپڑا ڈال کے چھپا دیا، اور ان کا پورے کی پوری ایئر سپیس پاکستان کے لیے بالکل خالی ہو چکی تھی۔ اتنا بڑا دھچکا پوری دنیا نے دیکھا، اور اس سے پاکستان کے وقار میں ناقابل یقین اضافہ ہوا۔ اب وہ ایک زخم خوردہ جانور کی طرح اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی مودی کو کہ میں یہ بدلہ کیسے لوں۔ لیکن جو عقل مند دماغ ہیں، جو عسکری دماغ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے جنگ لڑنی ہے تو جیتنے کے لیے، ہارنے کے لیے جنگ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس وقت جو بھارت کی ایئر فورس کے حالات ہیں، یہ اگلے 5 سال بھی پاکستان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کیا انہوں نے ملٹی ڈومین آپریشنز بنا لیے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی سیٹلائٹ کو لنک کر لیا ہے؟ کیا ان کو رافیل کا سورس کوڈ مل گیا ہے؟ کچھ نہیں ملا۔ Su-57 کے کنٹریکٹس ہوں گے اور دیگر چیزیں ہوں گی، اس کے بعد جا کے کوئی کہانی بنے گی، لیکن یہاں پہ وہ ایک پروکسی، ظاہر سی بات ہے بڑی تکلیف ہوئی ہے وہاں پہ۔ آپ کو پتا ہے کہ چابہار بھی اس سے چھن گئی ہے امریکی پابندیوں کے بعد، تو اب یہ پاگل سا ہوا ہوا ہے، اور یہاں افغانستان کے اندر شدید انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور خوف و ہراس یہاں پہ بارڈر پہ پھیلا کے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگی ماحول پیدا کر کے جو ریجنل کنیکٹیویٹی کا پاکستان کا خواب ہے، اس کو کسی صورت بھی یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیتا، اور یہ چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ اسی طرح جیسے پچھلے 70-80 سالوں سے معاملات جو ہے مار دھاڑ خون خرابہ چل رہا ہے، یہ چلتا رہے۔ تو یہ بات یہ ہے افغانیوں نے سوچنی ہے، یہ افغانیوں نے سوچنی ہے۔ اپنی تاریخ کو اٹھاؤ 100 سال کی، ان میں معاہدوں کو دیکھو، راولپنڈی معاہدے سے لے کے اور تمام تر معاہدے جس کے اندر افغانستان کے جو حکمران تھے انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں اور اس لائن کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ تو ایک ایسی چیز جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کے اوپر آپ اپنا ٹائم ضائع کرتے رہیں اور اپنا روشن مستقبل کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے فضولیات میں لگے رہیں۔ افغانی قوم تو 70 سال سے یہ کام کر رہی ہے معذرت کے ساتھ، لیکن ہم یہ کام مزید نہیں کر سکتے، اور اب آنے والے دنوں میں یہ معاملہ ونس فار آل سارٹ آؤٹ ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے افغانی بھائی جو ہیں، ساری زندگی ہم نے ان کے لیے بہت قربانیاں دی۔ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کے لیے اس طرح بارڈر نہیں کھولتا کہ آ جاؤ 40 لاکھ آ جاؤ 50 لاکھ آ جاؤ، یہاں پہ ہمارے ریسورسز ہیں، ہماری سڑکیں ہیں، ہمارا انفراسٹرکچر ہے، ہمارا سب کچھ ہے، استعمال کرو، اور اس کے بعد پھر ہماری ہی تھالی کے اندر چھید کر کے نکل جاؤ۔ اس طرح نہیں چلے گا۔ باہر اس حوالے سے ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔